جناب صدر، قابل صد احترام علماء کرام، عمائدین علاقہ، قائدین ملت، دانشوران قوم اور بھادرہ کے غیور نوجوانوں اور مسلمانوں، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں یہ یاد دلانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ سیرت النبی کانفرنس بھی ہے آج اسی مجلس میں، تو جو ہے بے شمار اس کے انعامات اور احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی اور خوشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ لمحات، شب و روز کی چند ساعات اور ہماری حیات کے چند اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائیں۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ کئی عظیم کارناموں کے ساتھ یہ سعادت بھی اللہ نے جمعیت علماء ہند کو بخشی کہ ریگستان اور راجستان کے ریگزاروں، صحراؤں، قریوں، دیہاتوں اور شہروں میں جا جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلووں سے اور اس سراج منیر کی کرنوں سے یہاں کی کثافت کو لطافت سے بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دوستو، مجھے بھی یہی حکم ملا ہے مختصر وقت میں اس سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہی خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل جمالاں، تتمہ دوراں، ذی شان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ سنگریزے، ان کی سیرت کی چاشنی سے کچھ شیرینی نکال کر اور اس بحر بے گراں سے چند موتی نکال کر آپ کے دامن میں سجاؤں۔ لیکن دوستو، یہ موضوع ایسا وسیع سمندر ہے، ایک ایسا بحر بے گراں ہے کہ کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی قلمکار، کوئی رائٹر، کوئی شہکار، کوئی فنکار، کوئی سیرت نگار اس سے پار نہ کر سکا۔ سب کو تھک کر، ہار کر، شکست تسلیم کر کے کہنا پڑا، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ تو یہ خاک کا ایک ذرہ نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، شان و شوقت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت، صداقت و عدالت، سخاوت و شجاعت، جرأت و ہمت، امانت و دیانت، معیشت و تجارت، نبی کی عبادت و ریاضت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصاب، آداب و اخلاق، انوار و اطوار، اور نبی کے تجلیات کے خد و خال، نبی کے شمائل، فضائل، مناقب، عجائب، نبی کے جو ہے معجزات، احسانات، اس جو ہے محسن انسانیت کے احسان، اس کی شان کیسے کر دوں میں بیان جس کے بارے میں نازل ہوا 30 پاروں والا قرآن۔ امی عائشہ نے فرمایا قرآن، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، قرآن میں جتنے حروف ہیں یہ میرے نبی کی سیرت کے حروف ہیں۔ دیکھو نا غور کر کے نبی کا چہرہ والضحیٰ، نبی کی زلفیں واللیل اذا سجا، نبی کے دندان یاسین، نبی کی چادر یا ایھا المزمل، نبی کی کملی یا ایھا المزمل، نبی کا سینہ الم نشرح لک صدرک، نبی کی پشت الذی انقض ظہرک، نبی کی شان ورفعنا لک ذکرک، نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر، نبی کا زمانہ والعصر، نبی کا خزانہ انا آتیناک الکوثر۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے کس طرح کا بار بار استعمال کر رہا ہے، لگتا ہے ساری کائنات میں بس ایک ہی ہے۔ انداز دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَإِنَّكَ إِنَّا آتَيْنَاكَ إِنَّ شَانِئَكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَوَجَدَكَ ضَالًّا وَوَجَدَكَ عَائِلًا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یا اللہ کہ ایک ہی ہے تیرا محبوب، تو کہہ رہا ہے بس تو۔ اللہ نے جواب دیا وہ وقت یاد کرو
جب جو ہے یہود و نصارہ کہتے تھے، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا، پھر وہ کہنے لگے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جو ہے مصر کے فرعونوں نے کہا ہم سورج کے اوتار ہیں، ہندوستانیوں نے کہا ہم چندر بنسی اور سورہ بنسی ہیں، اور پھر ایرانیوں نے کہا ہمارے بادشاہ میں خدائی خون گردش کرتا ہے، اور چین تو پھر سب سے اشترا رہتا ہے نا، اس نے کہا کہ یہ آسمان فادر ہے، دھرتی مادر ہے، فادر اور مادر کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا ہے وہ چین کا بادشاہ ہے۔ ان ماحول میں، اس حالات میں وہ ایک ہی تو تھا جو کہہ رہا تھا سبحانک وبحمدک وتبارک واسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب اس نے کہہ دیا کہ ساری کائنات میں معبود تو ہے، تو پھر میں نے بھی کہہ دیا ساری کائنات میں محبوب تو ہے۔ بس میں آخری پیغام دے رہا ہوں دوستو، جمعیت علماء ہند کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، توہین رسالت کے واقعات جب دنیا میں بڑھ رہے ہیں تو جمعیت نے یہ ارادہ کیا، اور ہر بڑی سعادت کی طرح یہ سعادت بھی جمعیت علماء ہند کی جھولی میں چلی گئی۔ میں سلام کرتا ہوں اس قائد کو، میرے کو، اس جو ہے مرد مجاہد کو، اس مرد سکندر کو، وہ مرد سکندر جس کے اندر ہزاروں سمندر، وہ سمندر جس کے اندر ہزاروں سکندر، رب نے جن کو بخشی ہے صلاحیت فطری، یعنی مولانا عبد الواحد کھتری۔ ان کی محنتیں ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ساری جہانوں کے لیے، ساری کہکشاؤں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے جناتوں کے لیے، ملائکوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، ارض و سماوات کے لیے، حیوانات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، بحر و بر کے لیے، شمس و قمر کے لیے، جن و بشر کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ سارے انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ماؤں کے لیے۔ میں نے کہا بھی پچھلے پروگراموں میں، دھرتی پہ مجھے ایسا کوئی کرم دکھا دو جس نے کسی عورت کے قدموں میں جنت رکھی ہو۔ یہ اسلام ہے جس نے کہا عورت جب بیٹی ہوتی ہے اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے، عورت جب بہن بنتی ہے اس کے سر پہ عصمت کی چادر رہتی ہے، عورت جب بیوی بنتی ہے اس کے سر پہ وفا کی چادر رہتی ہے، لیکن جب عورت ماں بنتی ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ پرانی ہسٹری کھنگالو، محمد عربی سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی کوئی ایسا آیا جس نے دھرتی والوں کو یہ نعرہ دیا ہو، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو، ورنہ جو کھاتا کھایا۔ میرا نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا، ہرنی نے آ کے شکایت کی، اونٹ نے آ کے شکایت کی، حق دیا گیا پرندوں کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا چڑیا کے بچے پکڑ لیے، وہ پریشان ہوئی، نبی نے فرمایا بیچاری کے بچے چھوڑ دو، وہ پریشان ہو رہی ہے۔ میرا نبی پرندوں کے لیے رحمت بن کے آیا، چیونٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ محمد عربی کو یہ بھی گوارا نہیں کہ تمہیں چونٹی کاٹے، اس لیے حکم دیا سو تو بستر جھاڑ کے سو، چونٹی تمہیں کاٹے محمد عربی کو گوارا نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور پھر یہ بھی کہا اپنے پیشاب کی دھار میں چونٹی کو غرق مت کرو۔ کہا اللہ کے رسول کیا کھڑے ہو جائیں، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ناپاک ہو جائیں تو دھو لینا، خدا کی مخلوق چونٹی کو تکلیف مت دینا۔ میرا نبی چونٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔